الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ سورہ یونس آیت نمبر 95 اور 96، ارشاد باری تعالی ہوتا ہے وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ان الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون۔ ان آیت کریمہ میں ہم من الخاسرین کے اس کلمے کے ذیل میں قرآن کریم کی آیات سے موضوعی طور پہ تفسیر کو ملاحظہ کر رہے تھے، اور اس ٹاپک کو ہم نے قرآن کی نگاہ میں دیکھا، اور نتائج کے طور پہ ہمارے پاس بعض نکات آئے کہ قرآن کریم کسی عمل کو براہ راست نفع یا نقصان قرار نہیں دیتا، بلکہ انسانی افکار اور انسانی نفس کے اوپر جو نفع یا نقصان طاری ہوتا ہے ادھر تشخیص پہلے دیتا ہے۔ قرآن کریم پہلے نفس میں برپا ہونے والے امور کو نفع اور نقصان کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور اس کے بعد اس کے دوش پر جو عمل صادر ہوتا ہے اسے نفع اور نقصان قرار دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ایک شخص نے تجارت کی اور تجارت کرنے میں اس نے حلال حرام کو تمام مد نظر رکھا، قانونی کارروائی کی، اور تمام امور کو ملاحظہ کرنے کے باوجود اسے نقصان ہو گیا، تو یہ اس کا نقصان نہیں کہلائے گا، کیونکہ تجارت اس کی ہوئی ہے اور اس نے اپنے طور پہ کوئی غفلت بھی نہیں دکھائی۔ لیکن ایک فرد ہے، اس نے مثلا لکھت پڑھت نہیں کی، اور یہ آئے روز ہمیں سننے کو ملتے ہیں، مسائل الجھے ہوئے اکثر بیشتر اسی طرح کے ہیں کہ بیجا اعتماد کرتے ہیں، کیونکہ جو تجارتی افراد ہوتے ہیں وہ تعلقات بنانے میں تیز ہوتے ہیں، تعلقات بناتے ہیں، بڑے بہترین طریقے سے ملیں گے، اچھے اچھے کھانے کھلائیں گے، اپنے گھر بار آپ کو ٹھہرائیں گے، نتیجے میں جب آپ قریب ہو جائیں گے تو یہاں پہ ایک نوع اعتماد پیدا ہوتا ہے، اور پھر بڑی بڑی رقموں کا اعتماد کے اوپر تبادلہ کر لیتے ہیں، پیچھے کچھ بھی نہیں لکھتے۔ اب ایک اسے کھا گیا تو اب کیا کریں، وہ کیسے اس سے نکلوائیں؟ روایات تو آگے کہتی ہیں کہ بھائی بھائی بھی معاملہ کرے تو لکھے، قانونی کارروائی پوری کرے۔ اب جب قانونی کارروائی نہیں کی تو جس نے قانونی کارروائی نہیں کی وہ بھی ادھر شریک ہے۔ اگر اگلا مکر گیا ہے تو قانونی کارروائی اس نے کی نہیں تھی، تو یہ نقصان ہے۔ نقصان کیوں ہے؟ کیونکہ اس نے اپنے نفس کے اندر ایک غلط فیصلہ کیا۔ خلاصہ کلام یہ والی باتیں چونکہ زیادہ ہو چکی ہیں، ہم آگے قدم اٹھاتے ہیں۔ قرآن نے کس کو نقصان قرار دیا ہے؟ اس جگہ پہ ایک خوبصورت ہمارے پاس تجزیہ تحلیل بعض ہمارے مفکرین نے درج کیا ہے، وہ یہ ہے کہ خسارے کے مقابلے میں قرآن نے لفظ نفع استعمال نہیں کیا۔ آپ مسلسل آیات دیکھ رہے ہیں، قرآن کریم نے خسارے کے مقابلے میں لفظ نفع استعمال نہیں کیا، بلکہ قرآن کریم نے یعنی بالعموم ایسا ہے، بعض آیات ایسی ہیں جس سے یہ اظہار ہو سکتا ہے لفظ نفع آیا ہے، جیسے قرآن میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے کہ ان لوگوں کا ایمان انہیں نفع نہیں دے گا جب یہ عذاب کو دیکھ لیں، صحیح؟ لیکن عمومی طور پہ آپ آیات دیکھیں تو خسارے کے مقابلے میں لفظ فلاح آیا ہے یا لفظ فوز۔ کون سے لفظ آئے ہیں؟ فلاح اور فوز۔ اور فلاح کا ہم کلمہ تفصیلی طور پہ پڑھ چکے ہیں۔ قرآن کریم کی آیات کے ذیل میں فلاح قرآن نے کسے کہا ہے؟ قرآن نے فلاح ظاہری کامیابیوں کو، اولاد کا ہونا، مال کا ہونا، صحت کا ہونا، اسے فلاح نہیں کہا قرآن نے۔ حتیٰ قرآن نے ڈگریوں کو بھی نہیں کہا، یہ مجتہد ہو گیا، یہ حجت الاسلام والمسلمین ہو گیا ہے، یہ ڈاکٹر ہو گیا ہے، یہ مثلا سائنٹسٹ ہو گیا ہے، یہ چیف بن گیا ہے، اسے بھی قرآن نے فلاح نہیں کہا۔ قرآن نے مومنین کو فلاح کہا ہے، لیکن آپ خسارے سے ہی یہ مطلب ہی سمجھتے جا رہے ہیں، صحیح ہے؟ قرآن کریم نے تزکیہ نفس کرنے کو فلاح کہا ہے، قد افلح من زکاہا، قد افلح المؤمنون۔ اچھا، اسی طرح سے فوز اس سے بڑھ کر مرحلہ ہے، لیکن خسارے کے مقابلے میں عمومی طور پہ قرآن میں کون سا لفظ آتا ہے؟ فلاح آتا ہے، یا قرآن میں عمومی لفظ آتا ہے فوز۔ یہ دونوں انسان اپنی زندگی میں حاصل کرنا چاہتا ہے۔ آئے اب ہم اس طرف توجہ کریں، خسارہ قرآن نے کس کو کہا ہے؟ کیونکہ ہم نے خسارے کی ایک تعریف لغوی یہ پڑھی کہ نقص اور کمی کو کیا کہتے ہیں؟ خسارہ۔ لیکن ایک تعریف ہم نے یہ پڑھی کہ نفع کے مقابلے میں خسارہ اور خسارے کے مقابلے میں نفع ہے۔
خسارے کے مقابلے میں نفع کہلاتا ہے، تو قرآن کسے خسارہ کہہ رہا ہے؟ قرآن خسارہ کس چیز کو؟ مثلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا اگر ایک شخص انجینئر نہیں بنا تو یہ خسارہ ہے، ایک ڈاکٹر نہیں بنا خسارہ ہے، لیکن ایک انسان ہی نہیں بنا، کون سی چیز خسارہ ہے؟ خسارے کا تعین ہمیں کرنا پڑے گا، لہذا اس خسارے کا تعین کرنے کے لیے ابھی اعمال کی طرف نگاہ نہ رکھیں، اعمال جن اسباب کی بنیاد پر صادر ہوتے ہیں ان اسباب پہ نگاہ رکھیں۔ بالفاظ دیگر قرآن اس علت کو بیان کر رہا ہے جس سے عمل صادر ہوا ہے، آپ اس علت کے اوپر آ جائیں۔ اگر آپ اس علت کے اوپر آتے ہیں تو قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ وہ تیرے نفس کے اندر پیدا ہونے والے افکار، نظریات اور اعتقادات ہیں، تیرے نفس کے احوال ہیں، حالتیں ہیں جو نفع نقصان سے دوچار ہوتی ہیں۔ لہذا ہر تباہی جو باہر انسان کو دکھائی دے وہ پہلے انسان کے باطن میں آ کے آباد ہو گئی ہے، انسان کے باطن میں وہ اجاگر ہو چکی ہے، تب آ کے عمل سے صادر ہوتی ہے۔ عمل سے کبھی بھی فوراً کوئی چیز صادر نہیں ہوتی، اتفاق نہیں جنم لیتا، یا اگر ایسی کوئی چیز بھی جسم سے صادر ہو جائے جیسے جنون کی حالت میں، بے ہوشی کی حالت میں، سوتے ہوئے سونے کی حالت میں، وہ کوئی حجیت نہیں انسان کے اوپر رکھتی، اس کے کوئی سزا جزا نہیں ہے، یعنی اس کا کوئی اللہ تعالیٰ عقاب نہیں ہے، عذاب نہیں ہے۔ لیکن وہ چیزیں جو نفس کے اندر برپا ہوتی ہیں اس کی وہ اسباب، وہ سبب بنتی ہیں اور انسانی نفس سے وہ صادر ہوتی ہیں، بلا شک و شبہ اس کے نتائج نکلتے ہیں۔ اس اعتبار سے قرآن کریم نے جھٹلانے کو، حق باتوں کی تکذیب کو، ہر حق بات کی تکذیب کو کیا کہا؟ یہ خسارہ ہے۔ پھر دوسرا سبب ہم نے پڑھا کفر، کفر کو جس نے کفر انجام دیا چاہے قلبی ہو یا عملی ہو، یہ کیا ہے؟ خسارہ ہے۔ پھر ہم نے یہ مطالعہ کیا کہ ایمان اور شریعت کا انکار یا اس کے ضابطوں کو اوپر عمل نہ کرنا یہ خسارہ ہے، مثلا بد حجابی خسارہ ہے، حجاب خسارہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے موسیقی اور غنا خسارہ ہے، موسیقی اور غنا کا نہ ہونا خسارہ نہیں ہے۔ تو بس یہ جو شرعی احکامات ہیں، حلال حرام کی تمیز نہ کرنا، یہ خسارہ ہے۔ اسی ذیل میں ہم نے چوتھا ایک جامع ٹاپک پڑھا اور وہ تھا کہ گمراہی خسارہ ہے۔ جو بھی گمراہ انسان ہوا ہے، اگر ایک بندے کو کسی بھی مورد میں ہدایت کا پتہ نہیں ہے، یہ اس کے لیے خسارہ ہے، وہ چار ناچار وہ تباہی اور نقصان سے دوچار ہو جائے گا۔ آگے ہم موضوعات پڑھتے ہیں، کیونکہ موضوعات کی تفصیل ہے، میں بعض کے عناوین آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور بعض کی کچھ تشریح آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ زندگی انسان کی نفع اور نقصان کے دوش پہ چلتی ہے، جس کو خسارے اور نقصان کا علم نہیں ہے وہ کبھی بھی نقصان سے بچ نہیں سکتا۔ یہ ذہن نشین کریں، ہم جذبات میں اور بعض اوقات خیالات میں یہ باتیں انسان سے رہ جاتی ہیں اور انسان اپنی مصروفیات میں ان اہم ترین چیزوں کو نہیں سمجھتا اور ایک طویل وقت گزار دیتا ہے نقصان کو لیے ہوئے اور نقصانات اٹھاتے ہوئے، طویل وقت اپنا سرمایہ زندگی خرچ کر دیتا ہے۔ سرمایہ زندگی مال نہیں ہے، سرمایہ زندگی انسان کے پاس جوانی کی توانائی اور جو وہ افکار اور نظریات اور اعتقادات رکھتا ہے، یہ اصل سرمایہ زندگی انسان کے پاس ہے۔ لہذا میں بعض آپ کی خدمت میں اب قرآن کی نگاہ میں موضوعات پڑھ دیتا ہوں، لیکن ہم انشاءاللہ تعالی بعض کی تشریح کریں گے، سب کی تشریح نہیں۔ بعض اسباب ہم پڑھ چکے ہیں کہ ان کا وجود خسارہ ہے۔ یہ خسارے کی معیارات اس طرف بھی توجہ رکھیں کہ معاشرے کے اندر مختلف نظر آنے کا اصل سبب نظریات کا مختلف ہونا ہے۔ مثلا ایک بندہ وہ خسارہ سمجھتا ہے مال کے جانے کو، کوئی بندہ مرض کے آنے کو نقصان اور خسارہ سمجھتا ہے، کوئی بڑے افراد سے تعلق ٹوٹنے کو خسارہ سمجھتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کے وجود میں اعتقادات اس کے حوالے سے ایسے ہی برپاتے۔ بعض ہیں وہ مقید ہونے کو، مثلا پڑھائی کرنے کو خسارہ سمجھتے ہیں، یار یہ کون بنے، وہ پھر تانے بھی شروع کر دیتے ہیں، اب یہ مولوی کس نے بننا ہے یا فلاں کس نے بننا ہے۔ اس کے پیچھے اصل میں ایک فکر ہے، وہ جو فکر ہے وہ سیکولر اعتقاد کا مالک ہے۔ زبان سے ممکن ہے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو یا اپنی زبان سے شیعہ کہتا ہو، لیکن اس کے باطن کے اندر جا کے دیکھا جائے تو وہ سیکولر فکر رکھتا ہے،
اس سیکولر انداز میں سوچنے کا نتیجہ یہ سیکولر اعمال بنتے ہیں۔ لہذا آئیں انہی مسائل میں سے ہم قرآن کے اور بھی اسباب دیکھتے ہیں، کیونکہ قرآن جسے سبب قرار دے رہا ہے نقصان اور خسارہ، قرآن جسے قرار دے رہا ہے وہی حقیقت ہے۔ انہی میں سے ایک ہے کہ معاشرے کا اللہ کی نافرمانی کرنا، بندے کا نہیں، ایک معاشرے کا۔ جب ایک سوسائٹی اور ایک معاشرہ اللہ کی اطاعت نہیں کرتا تو عذاب آتا ہے۔ عذاب کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ عذاب ہمیشہ طوفانوں کی صورت میں، زلزلوں کی صورت میں نہیں آتا، جیسے کہ انسان بعض اوقات سمجھتا ہے کہ جب بھی عذاب آئے گا تو وہ کوئی طوفان آئیں گے سب مر جائیں گے، زلزلے آئیں گے سب ہلاک ہو جائیں گے، نہیں، بلکہ خطرناک ترین جو عذاب ہیں وہ فرعون جیسے حاکموں کا مسلط ہو جانا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نہج البلاغہ میں بھی فرماتے ہیں اور روایات میں بھی آیا ہے کہ جو قوم یا جو معاشرہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو ترک کر دیتا ہے عذاب کا شکار ہوتا ہے۔ اور عذاب کا شکار کیسے ہوتا ہے؟ ایک ایسا حاکم ظالم مسلط ہو جاتا ہے، پھر لوگ دعا مانگیں گے تو دعا قبول نہیں ہوگی، ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ لہذا اس جگہ پہ بھی یہی بیان کیا گیا قرآن میں۔ سورہ طلاق آیت نمبر 8 اور 9 میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے کہ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا، کتنی ایسے معاشرے اور بستیاں گزری ہیں کہ جنہوں نے اپنے رب کے امر سے سرکشی اور بغاوت کی، نافرمانی کی، اکڑ گئے۔ اللہ کا حکم جانتے تھے لیکن وہ اسے انجام نہیں دیتے تھے۔ بالخصوص اس وقت عالم اسلام تو ایسا ہی بنا ہوا ہے۔ وہ جو سوال عموماً اٹھاتے ہیں کہ مسلمان کیوں پیچھے ہیں اور یہ کافر ہو کے کیوں آگے ہیں، وہ جنہیں آپ مسلمان کہہ رہے ہیں وہ بھی عمل کے اعتبار سے مسلمان نہیں ہیں، وہ کافر معاشرے انہوں نے تشکیل دیے ہوئے ہیں، برائے نام اسلام ان کے ہاں موجود ہے۔ لہذا معاشرے بعض اوقات ایک فرد نافرمانی کرتا ہے رب کی، اور بعض اوقات ایک پورا معاشرہ نافرمانی رب کی کرتا ہے۔ یعنی قلیل افراد ہیں جو رب کی اطاعت کر رہے ہیں، بالعموم معاشرہ کیا ہے، 80% لوگ کیا کر رہے ہیں، نافرمانی کر رہے ہیں، اور 20% لوگ، 20% لوگ ممکن ہے کہ وہ فرما برداری اللہ کی کر رہے ہوں۔ تو ادھر ہم کہا جائے گا کہ یہ معاشرہ کیا ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ پھر ربها و رسولہ، اور اللہ کے رسولوں کی نافرمانی کی، فحاسبناها حسابا شدیدا، پھر ہم نے ان کا محاسبہ حساب کتاب کیا، اور محاسبہ شدید قسم کا کیا، وعذبناها عذابا نکرا، اور ہم نے انہیں شدید ترین بدترین عذاب انہیں دیا، فذاقت وبال امرها وکان عاقبت امرها خسرا، ان کا یہ جو نتیجہ ہوا آخرت میں، اور انہوں نے بدترین نتیجے کا ذائقہ بھی چکھا، یہ جو نتیجہ ہے یہ خسران ہے یا نہیں؟ یہ خسران کہاں سے آیا؟ یہ یاد رکھیں، جب ہم کہتے ہیں نا اللہ نے عذاب دیا، یہ اللہ کی طرف نسبت بعد میں ہے، پہلے انسان نے اپنے آپ کو خود عذاب دیا۔ یعنی یہ اس طریقے سے عذاب ہے کہ ایک بندہ گھر میں لکڑیاں لائے، اس کے اوپر پیٹرول چھڑکے، پیٹرول چھڑکنے کے بعد تیلی لگائے اور تیلی آگ کی پھینک دے تو آگ بھڑکے گی یا نہیں؟ اب یہ جو آگ بھڑکی ہے تو یہ جو قوانین ہیں وہ اللہ نے بنائے ہیں، ان قوانین کے بنانے کی وجہ سے اللہ نسبت دیتا ہے کہ اس نے کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کی، یہ اللہ کی طرف نسبت جائے گی۔ لیکن وہ عمل جو اس نے صادر کیا ہے در حقیقت مجرم وہ ہے۔ معاشرے کے اندر جو عذاب برپا ہوتے ہیں، حتیٰ کہ صرف معاشرے نہیں، خاندان کے اندر بھی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ آپ یہ جو چھوٹی فیملی ہے، 3-4 بندوں پر مشتمل ہے، مثلا بہن بھائی ہیں، 4-5 بہن بھائی ہیں، یا ہم ادھر چھوٹے سے ایک اداری صورت میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ فساد کیسے برپا ہوگا، اور وہ جو عذاب برپا ہوگا وہ اپنے تحت ہے۔ مثلا ہم ایک کو موقع دیں کہ وہ نماز میں سستی کرے، دوسرے کو موقع دیں، تیسرے کو موقع دیں وہ جماعت میں، سستی سے مراد ہے نمازیں تو یقیناً ہیں، سب تو اللہ مومنین پڑھتے ہی ہیں، یعنی وقت پہ نہیں پڑھ رہا بولے وقت۔ مجھے بتائیں جماعت قائم ہو سکے گی؟ اب یہ جو جماعت قائم نہ ہونے کا مسئلہ، یا اس کے جو ضرر اور نقصانات ہیں، اور اس کی رحمتوں سے انسان کا عاری ہونا ہے، وہ کس نے جنم دیا؟ اپنے ہاتھوں سے ہم نے جنم دیا۔ اسی طریقے سے آپ بقیہ جگہوں پہ آ جائیں، پڑھائی کے اوپر اگر ہم سخت ایک انداز میں قوانین کو وجود نہ دیں اور منظم نہ کریں، تو مجھے بتائیں کہ یہاں پہ پڑھائی چل سکے گی؟
اصلاً ممکن نہیں ہے، قوانین کے ذریعے سے اسے منظم کرنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پہ اور مسائل پیدا ہو جائیں، حتیٰ گھر کے اندر کی بھی میں آپ کی خدمت میں بات کر رہا ہوں۔ یہ مثلا گھروں میں جب کیبل آئی تھی تو پہلے شرماتے ہوئے لگاتے تھے کیبل، اس کے بعد بے باک ہو گئے۔ پھر جب چینل چلیں گے تو اب شرماتے ہوئے کچھ عجیب و غریب چینل چلائیں گے، پھر بے باک ہو جائیں گے۔ اگر کسی نے پہلے ہی اسے منظم کر دیا ہوتا، گھر کے اندر یہ آفت نہ آتی۔ اب گھر میں بے حیائی آئی، فحاشی آئی، اس فحاشی کی وجہ سے کسی فرد کا کوئی مسئلہ بن گیا۔ ممکن ہے کہ باپ ہے وہ بیچارہ دوسری شادیوں پہ مجبور ہو گیا ہو، بچے ہیں ان کے کوئی ایسے کیسز سامنے آ گئے ہوں، تو یہاں پہ اب وہ آ جا کے مولانا صاحب کے پاس آئیں گے کہ اسے ایسی نصیحت کریں یہ ٹھیک ہو جائے۔ خراب ہونے کے لیے سال ہر سال ہوئے تھے، اور اب وہ کوئی ایسا ٹوٹکا چاہتا ہے کہ وہ اس کے کانوں میں پڑے اور وہ ایک دم سے تبدیل ہو جائے۔ ایسی تبدیلی تو معاشروں کے اندر انبیاء اور ائمہ علیہ السلام بھی برپا نہیں کر سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمام ائمہ علیہ السلام کیوں شہید ہوئے؟ اگر ایک بات سننے سے اگلا ٹھیک ہو سکتا ہوتا، وہ تو براہ راست ائمہ اور انبیاء سے مربوط تھے۔ ہم نے تو ابھی تک نہ زیارت کا شرف حاصل کیا، نہ ملاقات کا شرف۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم ان سے ملاقات کر لیں گے تو ہم ان جیسے نہیں ہوں گے، نہیں، ان کا بھی مسئلہ وہی تھا جو ہمارا مسئلہ ہے۔ دونوں اندر سے انسان برابر ہے، چاہے صدیاں پیچھے چلا جائے، چاہے آئندہ معاشرے میں وہ آئے گا، 2020 کے بعد آئے، انسان اندر سے ایک ہے۔ اگر انسان نے اپنے آپ کو ضابطوں کے تحت نہ قرار دیا تو وہ تو عذاب کا شکار ہوگا۔ اب یہ عذاب کی صورت ہے، اور ہمارے پاس ایسے یہ والی باتیں جاننے کے بعد میں نے خود بعض چیزوں پہ غور کیا، یعنی غور کرنے کے طریقے اب ہمارے مختلف ہو گئے بالفاظ دیگر۔ اب کوئی مسئلہ سننے کو ہمیں ملتا ہے ایسا، تو اس میں بعض ایسے معاملات ہیں جس میں ہم ماضی میں دخل دے سکتے تھے، لیکن انہوں نے ربط ایسا قائم نہیں ہونے دیا کہ ان کو قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی باتیں سنائی جا سکیں۔ انہوں نے ایسا ربط قائم ہونے ہی نہیں دیا کہ ان تک کوئی اچھے مشورے پہنچائے جا سکے۔ جیسے کہ میں کل ہی ایک روایت میں پڑھ رہا تھا کہ بندے کے ساتھ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ اسے اچھا مشورہ دیا جائے، شاید اس سے بڑی کوئی اور نیکی ہو۔ یعنی جس کو ہم لوگ کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے، وہ بہت اہمیت کی حامل چیز ہے۔ اب انہوں نے یہ موقع فراہم نہیں کیا۔ بہرحال سال ہر سال گزرے، گھر میں بے دینی کی وجہ سے ایک بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا، اور وہی افراد جنہوں نے جمگٹے بنائے ہوئے تھے وہ اب ٹوٹنا شروع ہو گئے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ بے دینی ہے۔ لہٰذا جہاں پر یہ بے دینی آتی ہے، امر الہی کا انکار ہے، خداوند متعال کا انکار ہے، اور اس دوش کے اوپر آپ قدم اٹھا کے ایک چیز کو آباد کرتے ہیں، وہ عذاب کا حتماً شکار ہوگا۔ اس کے ماتھے پہ لکھ دیا گیا، پیشانی پہ ہلاکت۔ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اگر وہ باطل ہے اس نے مٹنا ہی مٹنا ہے، کہاں آباد کر کے اسے لے جائیں گے؟ حق ہے اس نے آباد ہونا ہی ہونا ہے، بے شک وہ غربت میں کیوں نہ پڑا رہے۔ تاریخ بشریت میں مکہ کی سرزمین سے اٹھنے والی تحریک سے بہتر مثال نہیں ہے۔ مکہ کی سرزمین سے جو نہضت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑی ہوئی ہے کہ دو سپر پاور اوپر جھکی ہوئی ہیں، وہ موجودہ سپر پاور سے زیادہ سپر پاور بڑی تھی، کیونکہ ان کے پاس تعداد بھی زیادہ تھی، اسلحہ بھی زیادہ تھا، قوت بھی زیادہ تھی، علاقے بھی ان کے انڈر زیادہ تھے، اور بادشاہت چلتی تھی۔ کوئی جمہوری سسٹم نہیں تھا، اسے بھی ملاؤ، فلاں کو بھی راضی کرو، فلاں کو بھی راضی کرو، نہیں، بادشاہت چلتی تھی ادھر، ایک آرڈر کے اوپر ساری چیزیں حرکت کرتی تھی۔ وہ دو سپر پاور اوپر جمی ہوئی تھی، اور یہ چند قبائل جن کو اس لیے ترس کھا کے چھوڑا ہوا تھا، انہوں نے اس لیے نہیں چھوڑا تھا کوئی قوت تھی ان میں، ان کے اوپر ترس کھاتے تھے، ان بیچاروں سے الجھ کے کیا کرنا ہے، ویسے ہی ہمارے ہاتھوں مارے جائیں گے، ویسے ہی بکھرے بکھرے رہتے ہیں، تو ان کو کیا کرنا ہے۔ اس غربت کے عالم میں ایک تحریک اٹھتی ہے، چونکہ وہ حق کے اوپر مشتمل ہے، وہ دونوں سپر پاور کو نگل جاتی ہے، ختم کر دیا دونوں سپر پاور کو اس تحریک نے، اور اسلام کا ڈنکا پوری دنیا کے اوپر وہ بولا اور اس کا نور چمکا۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ حق کے وجود میں اللہ نے لکھ دیا اس نے غالب آنا ہی آنا ہے، جتنا تم اسے دبا دو۔ لہذا حق کا دامن نہ چھوڑے۔ ہوتا ہے بعض اوقات انسان وہ جس طرح
شعر بھی ہے پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. شجر سے تو نے تعلق توڑ دیا، پھر کہاں سے سبزہ لائے گا؟ انسان سوچتے ہیں نا یار گناہ ہو گئے، فلاں کام ہو گیا، فلاں یہ ہو گیا، مایوسی، شیطان مایوسی لاتا ہے، شیطان کا کام ہی ہے. ادھر کہتے ہیں حق سے تم وابستہ رہو، حتیٰ کہ شفاعت کا نظریہ دیکھیں. حق سے وابستہ اس کی شفاعت ہو جائے گی. حق سے وابستہ ہے توبہ اس کی قبول ہو جائے گی. حق سے وابستہ رہے، حق راہ کو نہ چھوڑے، یہ کامیابی ہے. لیکن اگر کوئی باطل راہوں کو اختیار کر لے، چھوڑ دے حق کو، تو قرآن کیا کہتا ہے؟ حساباً شدیدا عذاباً نکرا وذاقت وبال امرہا. انہوں نے اپنے اس امر کا ذائقہ چھوڑا، وبال کا ذائقہ چکھا. یعنی ذائقے سے کیا مراد ہے؟ ذائقہ اس لیے ادھر لفظ استعمال ہوتا ہے، آپ زبان پہ نمک رکھتے ہیں، وہ فوراً پورے بدن میں سرایت کرتا ہے یا نہیں؟ پورے آپ کے بدن میں کوئی اور چیز ایسی نہیں ہے. آپ کے ہاتھ میں درد ہوتی ہے نا، وہ پہلے ادھر ہی کے دائرے میں رہتی ہے. درد جسم محسوس کرتا ہے لیکن سرایت پورے جسم میں نہیں کرتا. نمک ایک آن میں آپ کے پورے وجود میں سرایت کر جائے گا، آپ کے لعاب کے ساتھ جائے گا، معدے میں داخل ہوگے، خون میں شامل ہوگے، پورے بدن تک اس کی سرایت ہوتی ہے. اس لیے یہ وہ ڈرپ وغیرہ لگاتے ہیں، کھانے کے متبادل ہوتی ہے، پورے بدن میں سرایت کرتی ہے. ذاقت وبال امرہی، کہ ایسا عذاب آئے گا، ایسا نقصان آئے گا کہ آپ کا ذرہ ذرہ اس تکلیف کو احساس کرے گا. اور تکلیف انسان نے خود صحیح ہے. یہ والے مسائل ہمارے معاشروں میں کثرت سے اس وقت آتے جا رہے ہیں. سودی نظام کے جو مسائل ہیں وہ اسی طرح کے مسائل ہیں. اس وقت ہمارا پورا ملک اتنے بدترین طریقے سے اقتصادی مسائل میں جکڑا ہوا ہے کہ ان کو عالمی جو بڑے بڑے ممالک ہیں وہ اقتصادی طور پہ بلیک میل کر کے بدترین اعمال ہمارے ملک سے کرا جاتے ہیں. ابھی یہ یمن کا مسئلہ دیکھ لیں، کیوں آل سعود کا ساتھ دیتے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ پیسہ ہے. اقتصاد اپنے ٹھیک کرنے کے لیے آل سعود کے ریالوں کے اوپر ان کے آوان جو ہیں وہ پل بڑھ رہے ہیں. ایک باطل طریقہ، قوم خاموش شریک جرم ہے. سود کا مسئلہ اسی طریقے سے ہے، بینک در بینک ہیں، ان میں سودی نظام ہے. آج تنخواہ ہی نہیں ملتی سودی نظام کے بغیر. اس کا وبال آئے گا. وہ رمضان المبارک کی دعاؤں سے تو وبال ختم نہیں ہوگا، لیال القدر کی دعاؤں سے تو وبال ختم نہیں ہوگا. وہ تو نہضت چلائیں گے تو وبال ختم ہوگا، تحریک اٹھائیں گے تو وبال ختم ہوگا. قوم یکجا ہو کہ اس باطل کا انکار کرے گی تو وہ وبال ختم ہوگا. وَإِلَّا یہ قرآن کا ضابطہ ہے، حساباً شدیدا عذاباً نکرا وخسرا، کہ عاقبت امرہا کیا ہوئی؟ وکانا عاقبت امرہا خسرا. بہرحال یہ والا موضوع ہمارا تفصیلی طور پہ دیگر ایام میں آتا ہے، اس لیے اس کے اوپر اکتفا کر کے ہم آگے چلتے ہیں کہ دوسری سورہ ہود آیت نمبر 63 میں بھی اسی طرح، 63 میں بھی اسی طرح سے ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ، یعنی نبی کے پاس آتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ آپ ہماری بات مان لیں. تو نبی خدا نے کہا یا قومی اَرَأَيْتُمْ إِن كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَبِّي وَآتَانِ مِنْهُ رَحْمَةً، کہ کیا اگر میں تم لوگوں کی بات مان لو تو تم میرے رب کی طرف سے کوئی بینہ لا سکتے ہو، یا میرے پاس کوئی تم رحمت کو پکڑ کے لے آؤ گی اس کی جانب سے. فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ، اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں تو کوئی ایک فرد لا دو جو میری مدد کرے. کون ہے تم میں سے جو میری مدد کرے گا؟ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَقْصِيرٍ، تم لوگ مدد تو نہیں کر سکتے، خسارے میں میرے اضافہ کرو گے. اگر میں اللہ کی نافرمانی کر دوں تو پھر میرا کوئی مددگار بھی نہیں رہے گا، اور جو تم میرے لیے کرو گے وہ مزید خسارے کا باعث بنے گا میرے لیے. فما تزیدوننی غیر تقصیر، کچھ بھی اضافہ نہیں کرو گے سوائے خسارے کے. یہ ہمارے پاس ایک ٹاپک آ گیا کہ معاشرے جب اللہ کی اجتماعی طور پہ نافرمانی کرتے ہیں، جس امر میں نافرمانی کریں گے اس کا خمیازہ عذاب کی صورت میں بھگتیں گے، اور وہ عذاب ہے طرح طرح کی مشکلات. وہ عذاب کا نام کیا ہے؟ وہی طرح طرح کی مشکلات جس سے پوری کی پوری دنیا اس وقت جکڑی ہوئی ہے. وہ اجتماعی طور پہ ایک عمل کا انجام دینا ہے. وہ ناگہانی طور پہ ہمیشہ نہیں آتا عذاب، اس کے خمیازے فوراً ہی انسان کے سامنے آشکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں.
جیسے ابھی کہا جاتا ہے وہ اب تو اعداد و شمار آ گئے ہیں غربی ممالک میں، مثلا امریکہ میں کہا یہ جاتا ہے کہ دقیق جو اس کے اعداد و شمار ہیں وہ موجود ہیں نیٹ وغیرہ پر بھی، کہ مثلا 40% حلال بچے نہیں ہیں، بعض ممالک ہیں 62% حلال بچے نہیں ہیں، یعنی نصف سے اوپر جو معاشرہ ہے اس ملک کا، اس کی کوئی بھی گھرانے اور خاندان اور فیملی سسٹم موجود نہیں ہے، حلال بچے ہی ناپید ہو گئے ادھر۔ یہ کیسے ہوا؟ یہ شہوانی قوانین کا انکار کرنا۔ جب یہ جنسی قوانین کا انکار کیا اور اپنی جنسی آگ بجھائی بے لاگ طریقے سے، تو وہ بے لاگ طریقے سے بجھانے کا نقصان اب پورا معاشرہ بھگت رہا ہے۔ وہ خودکشی کر لیتا ہے، بوڑھا تڑپ تڑپ کے مرتا ہے، مائیں اور بچے جو ہیں ان میں کوئی قربت کے احساسات ہی نہیں ہیں۔ ایک عجیب سی خود غرضانہ زندگی غرب کے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے۔ ابھی تو بلکہ اس طرح کی کچھ اب کہانیاں اور کہاوتیں بھی آ گئی ہیں کہ وہ کرونا کے مرض میں باپ مبتلا ہے اور وہ اپنے بچوں کو صرف دیکھنے کے لیے تڑپتا ہے، اب اس کی زندگی کے ایام کم رہ گئے ہیں، ڈاکٹر سے خواہش کی، ڈاکٹر نے انہوں نے سارا صاف ستھرا کیا، سپرے کیا، ماحول بنایا، بچوں کو کہا، بچوں نے کہا ہم تو نہیں جا سکتے، ہم تو کرونا سے مر جائیں گے۔ انہوں نے کہا دیکھنے سے کرونا تھوڑی ہوتا ہے، اس نے کہا نہیں دیکھنا بھی نہیں ہے، وہ باپ اسی غم اور صدمے سے ہی مر گیا۔ تو یہ جو خود غرض معاشرہ ہے وہ اس طرح سے ایک معاشرے کو جنم دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ نافرمانی آپ جس پہلو سے کریں گے اس پہلو سے عذاب آ جائے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے مجموعی طور پہ تمام پہلوؤں سے اگر نافرمانی اجتماعی طور پہ کی تو مسائل پیدا ہوں گے۔ جیسے یہ مملکت ایران دیکھیں کہ جو رہبر معظم اور صدر مملکت ٹکراتے ہیں آپس میں، صدر صاحب جا کے توافق کر آتے ہیں، نہیں مانتے رہبر معظم کی، امریکہ کی طرف جھکاؤ رکھتے ہیں، اس کے نتیجے میں خمیازہ وہ پورا معاشرہ بھگتتا ہے، وہ پورا معاشرہ ذلت کا شکار ہوتا ہے، ان کے ایٹامک پلانٹ سارے بند کر دیے جاتے ہیں، میزائل ٹیکنالوجی روک دی جاتی ہے، اور طرح طرح کی مشکلات کھڑی کرتے ہیں، اور اقتصادی مسائل ان میں سے ایک باب ہے، ایک چیپٹر اقتصادی مسائل ہے۔ اس کا خمیازہ کیا وہ فقط رہبر معظم اور چند افراد بھگت رہے ہیں؟ وہ تو پوری کی پوری قوم کے اوپر آ کے مشکل پڑی۔ لہذا جب معاشرے اجتماعی طور پہ، کیونکہ رہبر انہیں بلاتے رہے ہدایت کی طرف، انہیں رہنمائی کرتے رہے، الہی راستے بتاتے رہے، انہوں نے نہیں مانی، نہ سنی نہ مانی۔ اب جب نہیں سنی اور اپنے رہبر کی اور اپنے قوم کے اندر ایک رہبر موجود ہو اس کی اطاعت نہیں کی، نتیجے میں جس معاشرے نے منفی چیز کو لبیک کہا تھا اس کے خمیازہ پھر ہر نیک اور بد سہے گا، اور وہ پھر اوپر آ کے رہتی ہے۔ یہ قوانین الہیہ میں سے ہے۔ یہ ہمارے پاس ایک اور مورد تھا کہ نافرمانی، کیونکہ اس کے وجود کے اندر ایمان نہیں تھا، اس نے وجود میں پہلے معصیت کی تو باہر بیرونی طور پہ معصیت کی، اور جب بیرونی طور پہ معصیت جنم لیتی ہے تو پھر عذاب کی صورت میں خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ اگر اجتماعی صورت ہو، اجتماعی موارد میں عذاب کی صورت میں یہ خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ اس کی مثالیں بہت ہیں، ابھی پاکستان میں نامنیت کے مسائل ایسے ہی ہیں۔ بہت کہا گیا کہ مجرم صفت لوگوں کو ٹریننگ دے کے اپنے مقاصد کے لیے استعمال نہ کیا جائے، لیکن ہمارے ہی چیف صاحب تھے، انہوں نے کسی دور میں یہ کام کیا، اور اس میں پھر شیعہ سنی اور سب ہی مارے گئے، عوام الناس ہے، فوج کے بندے سب سے بڑی تعداد ہی فوج کے ہیڈ کوارٹر پہ قبضہ ہوتے ہوتے رہ گیا، وہ خمیازہ پوری قوم نے بھگتا۔ انہوں نے ایک سیاسی چال چلتے ہوئے مفادات کی خاطر باز ایک طالبان نامی گروہ کو تشکیل دیا، افغانی طالبان الگ بنے، پاکستانی طالبان الگ بنے، اور آج دونوں ممالک میں بھی اس حوالے سے سخت کشیدگی پائی جاتی ہے کہ افغانستان الزام لگاتا ہے کہ پاکستان نے ہمیں تباہ و برباد کیا۔ اب آپ نتیجہ دیکھیں، اس میں پاکستانی قوم الگ برباد، افغانی قوم ایک اسلامی مسلم ملک ہم سے الگ جدا۔ وہ تو بہرحال انڈیا کے عناصر بھی بہت کثرت سے پائے جاتے ہیں، وہ ایک الگ سیاسی مسئلہ ہے، لیکن خلاصہ کلام آپ جہاں پر بھی کسی بھی ملک میں کسی بھی خطے میں اجتماعی مسائل دیکھیں تو ان اجتماعی مسائل کی بازگشت کہاں پر ہوگی؟ وہاں پہ اللہ کی نافرمانی جنم لے رہی ہے۔ ہو نہیں سکتا کہ اللہ کی نافرمانی نہ ہو اور مسائل بیجا طور پہ آئے ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے رحمت اور اپنی اطاعت کو باہم رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نافرمانی کو اور عذاب کو باہم رکھا ہے، ان دو کا تعلق جوڑا ہے۔
اس لیے ہو نہیں سکتا وہ معاشرہ بیجا طور پہ مشکلات کا شکار ہو۔ اس تعلق کو عقیدے کے طور پہ لینا چاہیے۔ رحمتوں کا اور برکتوں کا کس کے ساتھ تعلق ہے؟ ایمان اور اطاعت کے ساتھ۔ عذاب اور مشکلات حتیٰ شخصی زندگی میں بھی اسی طرح عذاب اور مشکلات کا گہرا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ نافرمانی اور کفر و تکذیب سے۔ عدم ایمان اور نافرمانی سے گہرا تعلق ہے، یہ ہماری آنکھوں دیکھی صورتحال ہے۔ کتنے ایسے افراد ہم نے دیکھے، کوئی ان میں صلاحیت پائی نہیں جاتی، صرف اندر سے مومن ہیں اور اطاعت کرتے ہیں، اللہ نے اتنا انہیں خوش رکھا ہے، انسان حیران ہوتا ہے۔ اور بعض ایسے افراد ہیں ان کی نسبت کئی صلاحیتیں ہیں، مال دنیا ان کے ہاتھ میں ہے، صلاحیت ان کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ اندر سے بندگی جنم نہیں لیتی، وہ مشکلات در مشکلات میں ہے، کیونکہ ربط اللہ نے دونوں کا جوڑا ہے۔ اطاعت اور ایمان اور اطاعت برکات اور رحمت ہی رحمت ہے۔ اور اس کے مد مقابل ہمارے پاس دوسری صورت ہے، اور وہ اس طرح سے ہے کہ اگر نافرمانی ہے اور بے ایمانی ہے تو عذاب ہی عذاب ہے۔ آپ اپنے خاندانوں میں اس چیز کو برملا دیکھ سکتے ہیں۔ مثلا آدم علیہ السلام کے دو بیٹے قابیل اور حابیل کو ہی دیکھ لیں۔ حابیل کے ذریعے سے برکتیں ہی برکتیں۔ قابیل نے کہا کہ میں تجھے قتل کروں گا، ماروں گا، تو حابیل نے کہا کہ میں تو تمہیں نہیں ماروں گا۔ یعنی آخری دم تک حابیل سے امن صادر ہو رہا تھا، امن، اور قابیل سے آخری دم تک فساد صادر ہو رہا تھا، اور اس نے فساد برپا کر دیا۔ لہذا باطن میں پہلے فساد برپا ہوا، فساد کے برپا ہونے پہ اب وہ رو رہا ہے، دھو رہا ہے، اب اس کے نادم ہونے کا کیا فائدہ؟ ادھر سے کوا آتا ہے، اسے یہ نہیں پتہ اسے میں دفناؤں کیسے۔ قرآن کی آیات میں واضح ہے۔ باقی انشاءاللہ ہم اگلے اس میں حصے میں پڑھیں گے، صرف عنوان کے طور پہ آپ کی خدمت میں ذکر کیا جائے، نبی کی عدم اطاعت خسارہ ہے۔ اطاعت کی صورت میں جتنا پیسہ چلا جاتا ہے خسارہ نہیں ہے، زندگی خرچ ہو جاتی ہے خسارہ نہیں ہے، تکلیفوں میں مبتلا ہو جاتا ہے واقعاً خسارہ نہیں ہے۔ یعنی یہ یقین کرنے والی چیز ہے، عمر گزرتی ہے تو اس کا احساس ہوتا ہے۔ آپ کسی بوڑھے کی زندگی پیچھے سے پڑھیں اور پھر اس بوڑھے کے بیچارے کو دیکھیں تو پھر پتہ لگتا ہے کہ واقعاً خسارہ کسے کہتے ہیں۔ مال بھی کمایا، شہرت بھی کمائی، کہاں ہے؟ یہ امام علی علیہ السلام کے کلمات نہج البلاغہ میں پڑھیں، یہ جنہوں نے بڑے بڑے محل بنائے ہوئے تھے، جن کی شہرت پوری دنیا میں رائج تھی، جن کے پاس پوری دنیا کی یا بڑے بڑے ممالک کی سلطنتیں تھیں، بادشاہ بنے ہوئے تھے، آج تو ان کے مٹی میں ایک ذرہ بھی نظر نہیں آتا۔ تذکرہ تو دور کی بات ہے، آثار بھی دنیا نے مٹا دیے۔ ایسی ہوائیں چلیں کہ قبروں کو اکھاڑ کے لے گئیں، ایسی زمین نے انہیں دبوچا کہ ان کا کوئی ذرہ بھی باہر نہیں آیا، اور زمانہ ان کے تذکروں کو اس طرح سے کھا گیا کہ آج کسی کے ذہن میں بھی ان کا تصور نہیں آتا کہ کون تھے اور کہاں تھے۔ حتیٰ یہ فرعون نسل کا بھی نہ پتہ لگتا اگر موسیٰ سے ٹکراؤ نہ ہوتا، یہ یزید کی بھی کوئی خبر نہ ہوتی اگر حسین علیہ السلام سے ٹکراؤ نہ ہوتا، اور جنہیں غربت کے عالم میں مارا گیا۔ نوح علیہ السلام پہ ایمان لانے والے کتنے تھے؟ قلیل سے بندے۔ وہ کہتے ہیں انی دعوت قومی لیلا و نہارا، کہ میں رات دن قوم کو بلاتا رہا، وہ تو کوئی آئی نہیں، لیکن اللہ نے نوح کو کیسے زندہ کیا؟ آج 2020 میں موجود افراد نوح علیہ السلام کا ادب اور احترام سے نام لیتے ہیں، تا قیامت تک وہ نام رہے گا۔ کسی کے گمان میں بھی یہ آ سکتا تھا جب نوح علیہ السلام اس قوم سے نکالے گئے اور طوفان آیا، کسی اس معاشرے میں رہنے والے کے ذہن میں بھی یہ آ سکتا کہ نوح علیہ السلام کو اتنی قدر و منزلت ملے گی؟ لہذا اس چیز کو یاد رکھیں، نبی کی عدم اطاعت خسارہ ہے، اور اس کے ذیل میں چند چیزیں اور آئیں گی، اور پھر وہاں پہ یہ بحث آئے گی کہ شیطان کو ولی بنانا خسارہ ہے۔ پھر ہم متعدد عناوین پڑھیں گے خسارے کے، اور وہاں سے عمل کی دنیا میں آہستہ آہستہ انشاءاللہ داخل ہو جائیں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ طاہرین۔